الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے معلوم گما تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معزز حاضرین کرام، سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما والو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ہمارا بیان چل رہا تھا معراج مصطفیٰ کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان میں ملاقات ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے ساتھ بیت المعمور کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی، اور ساتویں آسمان سے جب آپ آگے نکلے سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں اور منتہا انتہا کو کہتے ہیں، اور یہ فرشتوں کا مقام ہے جہاں پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ہوتے ہیں۔ سونے کے پروانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر گر رہے تھے، اس پر سدرۃ المنتہا پر، اور اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، اور اس کا پھل جو ہے وہ مٹکوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد، آثار میں سے اثر بیان کرنا، خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اختیار کرتا ہے یہ اس کا مقام ہے۔ کسی عالم دین کی بات نہیں کر، کسی ولی کا میں فرمان نہیں بیان کر۔ آپ دیکھیں خلیفہ راشد کیا فرما رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی جو خلیفہ راشد ہے، کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اختیار کرتا ہے اس کا یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا، اس لیے سدرۃ المنتہا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے وہ اللہ کے حجابات، پہلے میں بتا چکا ہوں، اللہ کی تجلیات میں رہتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، مستور ہوتا ہے، اور اس کی کرامت انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ عام کرامت نہیں، انتہا کی کرامت اسے عطا کی جاتی ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی مزید وضاحت کر دوں کہ سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کا مقام ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں حضرت علی رضی کے فرمان کے مطابق کہ وہاں پر اس امت کے جو غیر نبی اور رسول ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں، مگر کون لوگ پہنچتے ہیں؟ جو حضور کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، جو حضور کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ جو سنت کو اختیار نہیں کرتا، طریقے کو اختیار نہیں کرتا، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب سنت کا ابتدائی درجہ اور طریقے کا
اور اعلیٰ درجہ میں آپ کو سمجھاؤں، پھر میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں سدرۃ المنتہا کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت پر عمل کرتا ہے، چلتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ ادنا درجہ ہے سنت۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ کس کو زندہ کیا؟ ذرا غور کریں کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے کسے زندہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زندہ کیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کی شرح کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کی سنت اور طریقے کو اختیار کرتا ہے اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی۔ کیا بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ جب وہ اس سے بیسٹ ہوگا، بہتر ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی خواب میں۔ جب اس سے اوپر جائے گا تو بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا بنے گا۔ پھر اس سے اوپر ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری اور ان سے علوم کو اخذ کرنے والا ہوگا۔ تو سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں اور ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ اس کا طریقہ ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب پورے اخلاص کے ساتھ ہم بنائیں گے تو ہماری انتہا حضرت علی رضی اللہ کے فرمان کے مطابق وہاں پر، اور وہ جو اللہ کی تجلیات ہیں اس میں وہ بندہ چھپا ہوا ہوگا۔ اب یہ جو تجلیات ہوتی ہیں یہاں سے جب سدرۃ المنتہا سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 حجابات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، 70,000 حجابات ہیں جہاں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے۔ یہاں پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل سے کہ آگے آؤ، فرمایا یہاں سے ذرا سا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، یہ میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ 70,000 حجابات کیا ہیں؟ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ سدرۃ المنتہا اور ان حجابات کی آپ کیفیات کو سمجھ سکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر حجاب کی موٹائی 500 سال ہے۔ کتنی؟ 500 سال۔ 70,000 حجابات ہیں۔ 7 آسمان کا میں نے بتایا تھا کہ ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال ہے۔ 1000 کا فاصلہ ہے جو لینتھ ہے، 7 آسمان 7000 سال کا وہ ہو گیا۔ اب حضور فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ہر حجاب کی موٹائی جو ہے وہ 500 سال کی ہے۔ 70,000 حجابات ہیں۔ کتنا پیریڈ بنتا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈی ہل رہی تھی حضرت ام ہانی کے گھر کی، اور آپ گئے اور معراج سے واپس آئے، کتنے تیزی سے گئے۔ کوئی ایسی مشین، کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا جو اتنی برق رفتاری کے ساتھ اتنے فاصلوں کو طے کر سکتا۔ 500 سال ایک حجاب کی موٹائی ہے۔ اور اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے، اس کو ہم ولایت میں کیا کہتے ہیں، میں ذرا طریقے ولایت سے آپ کو آثار کے ساتھ حدیث اور قرآن کے ساتھ سمجھاؤں۔ طریقے ولایت میں ہم اس کو ہمت کہتے ہیں، جس کا خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر وہ آدمی پہنچتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ وہ کیسے پہنچتا ہے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس کو ہم روحانیت میں ولایت میں ہمت کہتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی ہمت الگ ہوتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء اللہ جو غیر پیغمبر ہیں ان کا جو ہمت ہے وہ الگ ہے، وہ ہمت الگ ہے۔ اب پیغمبروں کی ہمت کیا ہوتی ہے اس کی پہلے میں وضاحت کر دوں تاکہ آپ اس فرق کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 500 سال پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ کے عرش کے ارد گرد طواف کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی طرف توجہ کی تو سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
مجھے پتہ ہے تو سب سے زیادہ میری تعریف کرے گا، اس لیے میں نے تیرا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کدھر پرواز کر رہی ہے؟ عرش کے۔ پیغمبر زمین پر چلتے ہیں، ان کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ اللہ کے عرش کے چکر لگا رہے ہیں، یہ ان کی روحانی ہمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسے صراط الذین انعمت علیہم کی دعا کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان۔ میں ان کے درجات اور سٹیپ بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں سدرۃ المنتہا اور ان کیفیات کے ساتھ، کہ یہ انبیاء زمین پر چل رہے ہوتے ہیں، چاہے آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ ہو، ابراہیم ہو، عیسیٰ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ان کی روح اللہ کے عرش کی پرواز کر رہی ہے۔ یہ ان کی روحانی ہمت ہوتی ہے۔ جب غیر نبی و رسول ہیں، جو اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ زمین پر چلتے ہیں تو یہ جو 70,000 عجائبات ہیں یہاں ان کی روح سبحان اللہ۔ یہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے فرمان بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے حجاب میں مستور ہوتے ہیں، چھپے ہوئے۔ یہ جو 70,000 حجاب ہے نا، اپنے درجے کے موافق چل زمین پر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس حجاب میں ان کی روحیں ہیں۔ یہ ان کی روحانی ہمت ہے، اس کو ہمت کہتے ہیں ولایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعل وسواس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی۔ اکثر میں نماز میں بھی یہ مانگتا ہوں، باہر بھی مانگتا ہوں، مانگنی چاہیے، یہ حدیث پاک ہے۔ اس میں اس کی تفصیل ہے، اللہم اجعل ہمتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعل وسواس قلبی خشیتک، اے اللہ میرے دل میں وسوسہ آئے، وسوسہ آنا فطرتی عمل ہے، وسوسہ آنا فطرتی عمل ہے، خشیت کا و ذکر کا، اللہ کی خشیت کا، خوف کا اور اس کے ذکر کا۔ دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ابدال کو ہم ابدال کیا کہتے ہیں؟ جو اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بری خصلتوں کو اچھی خصلتوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ اب وسوسہ آنا نفس کے اندر یہ فطرت تھی، دل کے اندر یہ فطرت تھی، اس کو جب اچھائی کے ساتھ بدلیں گے تو کس طریقے سے بدلیں؟ حضور طریقہ سکھا رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں۔ فتماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل وسواس قلبی خشیتک و ذکرک، میرے دل کے اندر وسوسہ تو آئے مگر تیرے خوف کا آئے اور تیرے ذکر کا آئے۔ وجعل ہمتی و ہوائی، اور میری ہمت، وہ انبیاء کی ہمت، اولیاء اللہ کی ہمت ہے، اس کے بارے میں ہے۔ وجعل ہمتی و ہوائی، اور میری تمام تر توجہ اور میری تمام تر ہمت کس کی طرف ہو؟ کما تحب و ترضی، جو آپ کو پسند ہو اور جس پر آپ راضی۔ اللہم اجعل وسواس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی، فیما تحب و ترضی، یہاں پر یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جس پر جو آپ کو پسند ہو اور جس پر آپ راضی۔ یہ وہ دعا ہے، اللہم اجعل وسواس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوائی فیما تحب و ترضی۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے بحیثیت مسلمان، ولی ہے، اہل بیت ہے، صحابی ہے، یا کوئی اور ہے، اولیاء اللہ میں سے ہے، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سنت کی پیروی کی وجہ سے، حضور کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچاتا ہے، اور وہ ان حجابات کے اندر مستور ہوتا ہے۔ اس کی روح، اس کی ہمت جو ہوتی ہے، چل زمین پر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے اعوال میں سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70,000 حجابات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کراس کیے، اور یہ یہاں سے کراس کر کے آپ رف پر، سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہاں رہ گئے تھے سدرۃ المنتہا پر، یہاں آگے حدیث میں ہے آپ نے میکائیل، اسرافیل کا جو درجہ ہے ان پر بھی آپ نے گفتگو کی، ملاقات کی، اور لیکن میں وہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ آگے مقام روح ہے، وہ بھی آپ نے سدرۃ المنتہا کے بعد وہاں پر روح سے ملاقات کی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس کی تفسیر میں بہت زیادہ ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح ایک جماعت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، دیگر حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے، سبحانک حیث کنت، اور سبحان اللہ، یہ وہ ذکر کرتی ہے روح، اور وہ ایک پوری صف کی طرح ہوگی بروز قیامت، اس سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن میں اس کا زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 عجابات کو طے کر کے اللہ کے عرش کی طرف چلے گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عرش سے دوسرے عرش تک 500 سال کا وقفہ ہے۔
حدیث پاک ہے، راوی حضرت علی رضی اللہ، عرش کا ایک پائے سے لے کر دوسرے پائے تک کیا ہے؟ 500 سال کا وقت ہے۔ جب آپ اللہ کے عرش کے پاس پہنچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اللہ کے عرش کے پاس پہنچا، وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو دردہ۔ اب دوسری حدیث پاک بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ راوی ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں ابھی جاؤں گا اس کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں عرش کے پاس پہنچا تو عرش پر لکھا ہوا تھا اللہ کے نور کے ساتھ، سفید نور کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین۔ سبحان اللہ۔ یہ نور سے حضرت ابو دردہ رضی کی روایت میں بھی ہے کہ وہ سفید نور تھا جس سے لکھے ہوئے تھے۔ اب اس میں کیا وضاحت کی گئی ہے؟ اکثر لوگ مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا طریقہ غلط ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے جس پر میں حدیث کے اور قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے خلیفہ حضرت بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ۔ ویسے تو اس کا ایک پراسر بھی ہے، علماء نے اس پر تفصیل سے، محدثین نے بات بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ امامیت پر جو ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ میں بیمار ہوں، حضرت بکر صدیق جماعت کرائیں۔ لمبی حدیثیں ہیں، میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ پھر ان کے بعد حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم حضرت بکر صدیق کے فیصلے کے مطابق بنائے گئے۔ پھر انہوں نے شورا کمیٹی بنائی حضرت عمر فاروق اعظم کے خلفاء کا انتخاب کیے جائے، جن میں حضرت عثمان ابن عفان تیسرے خلیفہ بنے، پھر چوتھے حضرت علی ہے۔ لیکن میں آپ کو حدیث سے بیان کر رہا ہوں، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا، میں آپ کو حدیث سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ طریقہ خلافت اصل میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو آپ کے ذہنوں میں فطور ڈالا جاتا ہے کہ یہ خلافت کی ترتیب غلط ہے، یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی اور بتائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سے واقف تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے حضرت علی واقف تھے، اس لیے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہو، یہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا جام پی لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت حضرت علی کے پاس حضرت عباس آئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ فرمایا میں آج سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ زیادہ حقدار ہیں علی، آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں۔ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ حدیث ہے جو میں نے ابھی بیان کیا حضرت علی نے، انہیں پتہ تھا کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا۔ پھر آپ کے پاس حضرت ابو سفیان آئے، یہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، یہ کاتبین وحی میں سے حضرت امیر معاویہ رضی کے والد محترم ہیں۔ انہوں نے کہا اے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیعت کے حقدار میں سمجھتا ہوں آپ ہیں، تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی کے والد محترم حضرت ابو سفیان نے کہا، تو آپ ہاتھ آگے بڑھائے، آپ نے فرمایا میں مسلمانوں میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ جانتے تھے یہ حدیث ہے ان کی حضرت علی کی جو میں نے بیان کی ہے کہ عرش کے پائے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان ابن عفان، یہ ترتیب ہے خلافت۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت بکر صدیق کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی، دیگر صحابہ نے بھی بیعت کی۔ بیعت کرنا جہاں حضور کا اپنا طریقہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے بے شمار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سننے پر، اطاعت پر، اور آخر میں فرماتے حسب استطاعت، اطاعت اور سننا حسب استطاعت، اس پر وہ بیعت لیتے تھے، اور بھی بے شمار چیزوں پر بیعت لیتے۔ یہی طریقہ اہل بیت کے خلفائے راشدین اور اہل بیت اور صحابہ کا بھی ہے۔ حضرت بکر صدیق کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی، ساروں نے کی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی کی، حضرت علی رضی نے کی، دیگر ساتھیوں نے کی۔ یہی طریقہ پھر آگے بھی چلتا رہا، اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بھی اسی طرح بیعت ہوتی ہے۔ یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ خلافت کا جو معاملہ جس میں مسلمانوں کو الجھایا جاتا ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو وہاں پر یہ ترتیب لکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر درجہ نہیں بیان کیا گیا۔ میں ان کی بے شمار درجات بیان کر سکتا ہوں، اس میں حدیث ان کے متعلق بھی ہے، لیکن میں اس کو نہیں بیان کروں گا کیونکہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ حالانکہ اولیاء اللہ جانتے ہیں کہ اپنی باپ کی تعریف میں انسان غلط بھی کر سکتا ہے، یہ اولیاء اللہ کا اجماع ہے اس پر، لیکن میں اس حدیث کو چھپانا چاہتا ہوں جان بوجھ کر۔ صحیح حدیث ہے، اس کے راوی حضرت انس ہے، میں نہیں بیان کروں گا، مگر میں ایک اور حدیث بیان کر دوں گا جس سے حضرت علی رضی کے درجے کا، مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعندہ علم الکتاب کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کسی رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کا اسم اعظم جو ہوتا ہے وہ رسول غیر نبی اور رسول کو دیتا ہے تاکہ اس رسول کی تائید ہو، اس کی مدد کی جائے۔ تو اس اہل بیت کی جو حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اس قرآن پاک کی آیت کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اسم کسے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آج جتنی بھی خلافت کا نظام ہے، سلسلے چل رہے ہیں، وہ حضرت علی رضی سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں چاہوں تو حدیث سے بیان کروں، لیکن میں یہاں بیان نہیں کروں گا۔ میں تینوں خلفاء کی ترتیب بیان کرنا چاہتا تھا، جو اصل سمجھانا چاہتا تھا کہ آج جو مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے اس میں خراب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترتیب اللہ کی ترتیب ہے، یہی ترتیب خلفائے راشدین، اہل بیت اور صحابہ کی ترتیب ہے کہ پہلے صحابی جو خلیفہ راشد ہیں ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عثمان ابن غفان ہیں، اس کے بعد حضرت علی۔ یہ ترتیب ذہن میں بٹھا لیں، اس ترتیب میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے جدا ہوئے تو آپ کے اندر ایک وحشت کا عنصر آیا کہ آپ تنہا تھے۔ جب آپ عرش کے پاس آئے تو حضرت بکر صدیق کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ اب یہ خطاب حضرت بکر صدیق کی آواز میں کیوں تھا؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسا سے وہ دل میں جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو جائے۔ اور پہلا کلمہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا؟ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے السلام علیکم، آگے سے جواب دیتا ہے بندہ وعلیکم السلام، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تینوں طریقے ہیں، آگے جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو سب سے پہلے جو اللہ نے خطاب کیا اپنے حبیب سے تو کیا تھا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یہ سلام ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا درجہ سب سے افضل ہے کیونکہ یہ اللہ کا سلام ہے۔ یہاں پر بھی تھوڑا سا میں وضاحت کروں گا جس کی وجہ سے آج اس پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس میں تفسیر بیان کروں گا، شرح بیان کروں گا اس حدیث پاک کی۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی ہم تفسیر بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کیا حضرت بکر صدیق کی زبان میں۔ آپ نے پھر سوال بھی کرنا ہے، ایک دفعہ آپ سے بھی بات ہوئی تھی کسی بات میں، آپ نے سوال کرنا ہے، آپ کو جواب دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق کی آواز میں، اور کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم آپس میں سلام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ حضور کا سلام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس میں ہر پیغمبر، ہر فرشتہ، ہر نیک آدمی وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے اس کی زیادہ وضاحت اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر مسلمانوں میں فتنے کا بحث، پہلے بنی اسرائیل میں جتنے پیغمبر آئے انہوں نے نبیوں کو متنازع بنایا، ان کے معاملات کو متنازع بنایا۔ اس امت میں بھی آ کر درود و سلام جیسے اہم امور پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس پر لوگوں نے بحث مباحثہ کی اور اس کو متنازع بنایا۔
اس لیے میں یہاں پر اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا سلام اللہ نے جو حضور کو دیا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا انگلش، اردو، فارسی، پنجابی کس کا کلام ہے؟ مخلوق کا کلام۔ آپ اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ بھائی اردو قرآن سے افضل ہے، یا انگریزی قرآن سے افضل ہے، یا فارسی قرآن سے افضل ہے، یا پنجابی قرآن سے افضل ہے، یا اس کے برابر ہے، آپ مان لیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے یار یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ کہیں گے یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تھوڑا سا بھی عقل شعور رکھنے والا بندہ یہ بات سمجھ جائے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلام دیا گیا، مسلمانوں نے اس کا ایک طریقہ بنایا کہ اذان سے پہلے وہ کلمات پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کو انہوں نے معیار حق کو باطل بنایا۔ کوئی بھی عالم دین چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اسے آپ پوچھیں کیا یہ اذان کا حصہ ہے تو وہ کہے گا نہیں، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ میں اس کا سادہ سے جواب دے رہا ہوں۔ اس وقت امت میں اس پر بڑا مسئلہ ہے، بڑے بڑے جھگڑے ہوئی ہیں، لوگ قتل بھی ہوئی ہیں، میں اس کی وضاحت قرآن اور سنت سے کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کسی بھی عالم دین سے چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہے، اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کیا یہ درود و سلام اذان کا حصہ ہے، وہ کہے گا نہیں حصہ ہے، تو بحث ہی ختم ہوگی، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات جو اہم سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اللہ کا سلام ہے وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کیا اللہ کے سلام کے برابر مخلوق کا سلام ہو سکتا ہے؟ جو حضور کا سلام ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ کسی نے اذان سے پہلے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے علاوہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا ہے کبھی آج تک؟ حضور کا سلام پڑھا ہے؟ کسی نے کبھی نہیں پڑھا۔ اس کے بعد سلام کا درجہ آتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، یہ اہل بیت، صحابہ، خلفائے راشدین، پتھر اور فرشتوں کا سلام ہے، کسی نے وہ بھی نہیں پڑھتا۔ آخری درجے کا جو سلام ہے، چوتھے درجے کا ہے، وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اس کو ہم نے معیار حق کو باطل بنا دیا، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ مخلوق کا، علماء اور اولیاء اللہ کا سلام ہے، اور وہ اللہ کا سلام ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس مسئلے کی میں نے اس لیے وضاحت کی کہ یہاں پر ہم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر کا بیان کر رہے تھے، اور اللہ نے سب سے پہلے آپ کو مخاطب کیا اس انداز سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تاکہ یہ فرق بھی ہم سمجھیں کہ اصل میں یہ فرق ہے، اور ہر مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کس فرقے سے ہے، میں تو فرقہ واریت کو پسند ہی نہیں کرتا، میں اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، اس کو متنازع نہ بنائیں، اس میں سب سے افضل یہ سلام ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب ملاقات کے وقت کہی، اذان کے بعد درود پاک کا دعا کے اندر بھی شامل ہونا ثابت ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے اللہم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافذة صلی علی سیدنا محمد وارض عنی رضا لا تسخط بعد، صلی علی محمد، اس میں درود پاک پڑھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا کے اندر بھی درود شامل ہے، اور دعا سے باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد۔ پہلے اذان سے پہلے درود پاک حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے پڑھنا بھی ہو تو کم از کم یہ کام نہ کریں کہ مخلوق کے سلام کو آپ خدا کے سلام سے بھی افضل قرار دیں نا، اور حضور کے سلام سے بھی افضل قرار دیں، اور پھر اس کو آپ مذہب بنا کر پیش کر رہے ہیں، اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خود تو غلط ہو رہے ہیں، ساتھ ساری دنیا کو بھی غلط کر رہے ہیں، یہ طریقہ مت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو ہے یہ خطاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں عرش پر گیا تو اللہ رب العزت کہ میں اتنا قریب ہو گیا جتنی کمان کے 2 سرے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ سبحان قرآن اللہ، پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی
کعبہ قوسین کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ تیر کی جو کمان ہوتی ہے اس کی جو دو سرے ہوتے ہیں، ایسے تیر ہوتا ہے نا، اس کی کمان ہوتی ہے، اس کے دو سرے، اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب چلے، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ جو آنکھوں کے پورے ہیں نا، جس کو پپوٹا کہتے ہیں، اس کے درمیان یہ جو وقفہ ہے اتنے قریب، یہ جو وقفہ ہے ان کمانوں سے بھی کام ہوتا ہے، وہ جو باندھی ہوئی ہوتی ہیں اس سے بھی کام ہوتا ہے، اتنے قریب۔ او ادنا سے مراد یعنی اس سے بھی کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب چلے گئے۔ سبحان پھر آپ کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، آپ اس مرتبے پر جو فیض ہوئے عرش پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس میں جو وہ وحی نازل ہوئی۔ ہمارا ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو میں اپنے بیان کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو عرش پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جو بات چیت ہوئی اس کا بیان، اور پھر بقیہ بیان ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔